آج کل کچھ لوگوں کی طرف سے ایک بات کہی جاتی ہے اور وہ بات بہت سے لوگوں کی سمجھ میں بھی آتی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے یا حدیث پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، کسی عالم یا مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کو، حدیث پاک کو خود پڑھا جا سکتا ہے، خود سمجھا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت کے لیے نازل کیا، لہٰذا ہر شخص اس کو پڑھ کے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ حدیث پاک، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان، اس کو بھی ہر شخص پڑھ کے اس سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ بات بہت زیادہ معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہے اور کچھ لوگ اس بات کو بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ واقعی بات تو صحیح کہی جا رہی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی مولوی کے پاس جانے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی عالم کے پاس جانے کی، قرآن مجید کو خود ہی پڑھ لیں، خود ہی سمجھ لیں، تو نہ کسی مولوی کی ضرورت رہے گی، نہ کسی عالم کی ضرورت رہے گی۔ تو ایسے لوگوں سے ایک سوال ہے کہ قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، حدیث پاک نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین ہیں، تو ان کو سمجھنا کسی انسان کے لیے خود اپنے طور پر کس طرح ممکن ہو سکتا ہے، جب کہ دنیا میں انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں سمجھنا ہر انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، بہت مشکل اور دشوار ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، MBBS کرنا چاہتا ہے، تو میڈیکل کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ خود گھر میں بیٹھ کر نہیں پڑھتا، بلکہ کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، وہاں جا کر اپنے ٹیچر سے ان کتابوں کو پڑھتا ہے، ان سے سمجھتا ہے، اور پھر جا کر اس کو MBBS کی ڈگری ملتی ہے۔ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب جو کتابیں کالج میں پڑھائی جاتی ہیں وہ ساری کتابیں میں نے گھر میں پڑھ لیں۔ اگر کوئی ایسا کہے گا تو اس کو کوئی ڈاکٹر ہی نہیں مانے گا۔ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ انجینئر بننے کے لیے جو کتابیں کالج میں پڑھنی ہیں وہ میں نے گھر پہ پڑھ لی ہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے کسی استاد کی، تو ایسے شخص کو کوئی بھی انجینئر نہیں مانے گا۔ ایک شخص یہ کہے کہ میں نے میڈیکل کی 1000 کتابیں پڑھی ہیں، پڑھی ساری کی ساری گھر پہ ہیں، کالج میں نہیں گیا، کسی استاد سے نہیں پڑھی، تو کیا کوئی شخص ایسے شخص سے علاج کروائے گا؟ کبھی علاج نہیں کروائے گا۔ اور اسی طرح دوسرا شخص یہ کہے کہ میں نے MBBS کیا ہے، اساتذہ کے پاس میں گیا ہوں، ان کے پاس جا کر میں نے پڑھا ہے، تو جب وہ یہ بات بتا دے گا، اپنی ڈگری دکھائے گا، تو لوگ اس سے علاج کروائیں گے۔ تو حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی فن حاصل کرنا چاہیں اس کے لیے استاد کی ضرورت ہے۔ ایک چھوٹی سی کتاب اگر کوئی پڑھنا چاہے، ABCD اگر کوئی پڑھنا چاہے، سیکھنا چاہے، انگلش کی گرامر اگر کوئی پڑھنا چاہے، تو اس کو استاد کی ضرورت ہے۔ کوئی اور فن پڑھنا چاہے، ریاضی پڑھنا چاہے، اس کو استاد کی ضرورت ہے، استاد کے بغیر وہ نہیں پڑھے گا۔ اگر کوئی شخص ریاضی کی کتابیں گھر میں لے کر بیٹھ جائے تو اس کو کہا جائے گا کہ بھائی بے وقوف نہ بنو، استاد کے پاس جا کر یہ کتابیں پڑھو تو تمہاری سمجھ میں آئیں گی۔ لیکن جب بات آتی ہے قرآن و حدیث کی، تو ایک لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک جملہ کہہ دیا جاتا ہے، کسی عالم کی ضرورت نہیں، کسی مولوی کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ تو خود آدمی اپنے طور پہ سمجھ سکتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس شخص کو عربی نہیں آتی وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے گا، اب وہ ترجمہ کس کا پڑھے گا؟ کسی عالم کا ہی پڑھے گا، تو پھر عالم کا سہارا لیا اس نے۔ ترجمے سے قرآن مجید سمجھ میں نہیں آتا جب تک اس کی تفسیر نہ پڑھی جائے، تفسیر کسی عالم کی پڑھے گا، عالم کا سہارا لیا اس نے۔ تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے لازمی سی بات ہے کہ کسی عالم کا سہارا لینا پڑے گا، کسی عالم کے پاس بیٹھنا پڑے گا، وہی قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھائے گا اور سمجھائے گا کہ قرآن مجید کی کن آیات میں اللہ رب العالمین کی کیا مراد ہے، احادیث طیبہ میں کون سی حدیث سے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی کیا مراد ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ یہ قرآن و حدیث کا علم ہر کسی سے حاصل نہیں کیا جا سکتا کہ آدمی سوچے کہ بس مجھے اس کی بات اچھی لگ رہی ہے، میں اس سے سیکھ لوں، اس نے بات بڑی پیاری کہی تو میں اس سے قرآن و حدیث سیکھوں گا۔ نہیں، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ جو قرآن و حدیث بیان کر رہا ہے اس کا نظریہ کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کی سوچ، اس کی فکر کیا ہے۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت اطہار اور اسی طرح علماء دین، بزرگان دین، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، انہی کی تعلیمات کو اپناتے ہوئے اگر وہ قرآن و حدیث کو بیان کر رہا ہے
تو ایسے شخص کی بات کو سنا جائے گا کہ اس نے اپنا تسلسل نہیں توڑا، اس نے اپنا تعلق کسی نئی جگہ قائم نہیں کیا، بلکہ وہی بزرگوں کا طریقہ چلا رہا ہے، علماء دین کا جو طریقہ ہے وہی چلا رہا ہے، اسی کے مطابق اس نے بات کی ہے، تو اس کی بات کو مانا جائے گا۔ اور اگر کوئی ایک شخص اچانک کھڑا ہو جائے، سامنے آ جائے اور وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے جناب دلائل دینا شروع کر دے، احادیث پڑھ کے دلائل دینا شروع کر دے کہ میں صحیح ہوں، تو ایسے شخص کو اس وقت تک صحیح نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ یہ نہ دیکھ لیا جائے کہ وہ علماء امت کے بارے میں کیا کہتا ہے، اولیاء امت کے بارے میں کیا کہتا ہے، اکابرین کے بارے میں کیا کہتا ہے، جب تک یہ نہ دیکھ لیا جائے۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، کئی صحابہ کرام کی زیارت کی، ان سے احادیث سنی، اور محدثین کے استاد حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، کہ اے لوگو یہ علم جو ہے یہ دین ہے، لہٰذا غور کرو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو، یعنی تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم کس سے پڑھ رہے ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس سے تم دین کا علم سیکھ رہے ہو اس کے عقائد ٹھیک ہیں، اس کے نظریات ٹھیک ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ 14 صدیوں پر محیط تمام بزرگوں کا انکار کرنے والا ہو، وہ 14 صدیوں پر محیط تمام علماء کا انکار کرنے والا ہو، وہ علماء دین کے جنہوں نے دین پڑھنے پڑھانے میں اپنی زندگیاں صرف کر دی، وہ ان سب کا انکار کرنے والا ہو، کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو علماء دین سے منحرف کرے، علماء دین سے متنفر کرے، جو اکابرین سے متنفر کرے، جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بعد تابعین، تبع تابعین اور دیگر علماء سے متنفر کرے، تو ایسے شخص سے بچنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ شخص وہ ہے کہ جو عنقریب ہمیں دین سے بھی متنفر کر دے گا۔ کیوں کہ علماء کی محبت، اولیاء کی محبت اگر کسی کے دل میں ہے تو وہ دین پر بھی ثابت قدم رہے گا، اور جب علماء کے بارے میں اس کا ذہن خراب ہو جائے گا، اولیاء کے بارے میں اس کا ذہن خراب ہو جائے گا، تو پھر عنقریب دین کے بارے میں بھی اس کا ذہن خراب ہو جائے گا اور وہ دین سے بھی متنفر ہو جائے گا۔ یہی امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، 2 شخص آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم سے قرآن سن لیجیے، ہم قرآن سنانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے نہیں سننا۔ کہنے لگے اچھا چند حدیثیں سنانا چاہتے ہیں، وہ سن لیجیے۔ فرمایا میں نے نہیں سننا۔ وہ اصرار کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا تم جاتے ہو یا میں اٹھ کر چلا جاؤں یہاں سے؟ تو بالآخر وہ شخص اٹھ کر چلے گئے۔ آپ کے شاگردوں میں سے کسی نے کہا کہ حضور قرآن و حدیث تو سنا رہے تھے، سن لیتے، اس میں کیا مسئلہ تھا؟ ارشاد فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ گمراہ ہیں، بددین لوگ ہیں، تو مجھے یہ اندیشہ تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قرآن کی کوئی آیت پڑھیں اور اس کی کوئی غلط تعویل میرے سامنے پیش کر دیں اور وہ تعویل میرے ذہن میں بیٹھ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حدیث پڑھیں اور اس کی غلط تعویل میرے سامنے کر دیں اور وہ تعویل میرے ذہن میں بیٹھ جائیں۔ اللہ اکبر! یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ امام ابن سیرین، جو براہ راست صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں کسی گمراہ سے، کسی بددین سے نہ قرآن سنوں گا نہ حدیث سنوں گا، کیونکہ وہ اس کا غلط مطلب ہمارے سامنے بیان کر سکتا ہے اور اس کا غلط مطلب کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے۔ امام ابن سیرین جو محدثین کے، فقہاء کے، علماء کے استاد ہیں، وہ تو اتنی احتیاط کریں، اور آج کا نوجوان، آج کا کوئی بھی شخص کھڑا ہو کے کہے کہ جناب میرے پاس سمجھ ہے، شعور ہے، عقل ہے، حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ اس کو بیچارے کو نماز کے فرائض پتہ نہیں ہوتے، اس کو وضو کے فرائض معلوم نہیں ہوتے، یہ تو چلیں چھوڑیں دور کی بات ہے، اس کو صحیح طور پر استنجے کا طریقہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ صحیح طریقے سے طہارت کس طریقے سے حاصل کرنی ہے، لیکن وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ جناب ہمیں معلوم ہے کہ کون قرآن کو صحیح بیان کر رہا ہے، ہم جانتے ہیں کہ کون حدیث کو صحیح بیان کر رہا ہے، اور اپنے اسی زوم میں وہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو خدارا قرآن و حدیث سے اپنا تعلق مضبوط کریں، لیکن اس طرف ضرور توجہ کریں کہ جن سے آپ قرآن و حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں وہ امت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا امت سے انہوں نے اپنا تعلق ختم کر دیا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک
امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب سنن ترمذی کے اندر اس کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میری امت گمراہی پر کبھی بھی جمع نہیں ہوگی، میری امت گمراہی پر کبھی اکٹھی نہیں ہوگی۔ اور پھر ارشاد فرمایا جماعت کے ساتھ اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی جو سب متفق ہیں، متحد ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، نصرت ہے، تائید ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا من شذ فی النار، کہ جو ان سے الگ ہوا وہ پھر الگ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کیا پتہ چلا؟ معلوم یہ ہوا کہ جو شخص جماعت کے ساتھ رہتا ہے، صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ، تابعین کی جماعت کے ساتھ، تبع تابعین کی جماعت کے ساتھ، اولیاء کاملین، علماء دین، ان سب کے ساتھ تسلسل کے ساتھ اپنا تعلق بنا کر رکھتا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ وہ جماعت کے ساتھ متعلق ہے، جماعت کے ساتھ مضبوط ہے۔ اور اچانک اگر کوئی شخص کہیں سے کھڑا ہو جائے اور وہ بات کرنا شروع کر دے اور تمام کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے، وہ سب کو کہے کہ یہ سب غلط ہیں، تو پھر سمجھ لیجئے یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا من شذ فی النار، کہ جو الگ ہو گیا پھر وہ الگ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے کہ جو جمہور کے طریقے کو چھوڑ دیں، جو اکابرین کے طریقے کو چھوڑ کر الگ سے کھڑے ہو جائیں اور اپنی حیثیت ثابت کرنے کی کوشش کریں، تو پھر سمجھ لیجئے گا کہ آج اگر ان کی باتوں میں آ گئے تو پھر اپنا دین خراب کر دیں گے، اپنا ایمان خراب کر دیں گے، اور بالآخر خدا نہ خواستہ نتیجہ یہ ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ جہنم کا ایندھن بننا پڑ جائے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو راہ مستقیم پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی صراط مستقیم پر ہمیشہ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔